السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رحمتوں و برکتوں سے بھرا مہینہ عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک سے متعلق کچھ دلچسپ باتیں جس کو سن کر ایمان کو تازگی ملے گی اور رمضان کی قدر و منزلت کا اندازہ بھی ہوگا۔ عجائب المخلوقات کتاب میں علامہ قزوینی نے رمضان المبارک سے متعلق امام جعفر صادق کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر رمضان کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے یعنی آئندہ رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اب یہ قانون انہوں نے بتا دیا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو 50 سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا، بالکل ٹھیک پایا گیا۔ آج سائنسی تحقیق عروج پر ہے، مگر ہمارے مشائخ اور بزرگان دین نے کیسی کیسی باتیں آج سے سینکڑوں سال پہلے بغیر اسباب کے ہی بتا دی۔ رمضان المبارک سے متعلق ایک حدیث قدسی میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب حدیث قدسی کا یہ مفہوم کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ساری عبادتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ان عبادتوں کا بدلہ اور ثواب بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ ساری عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے اور دکھاوے کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے، مگر واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا اگر کوئی روزہ میں ریاکاری کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہی تو کر سکتا ہے کہ کسی کے سامنے نہ کھائے نہ پیے اور یہ ظاہر کرے کہ میں روزے سے ہوں اور چھپ کر وہ کھاتا پیتا رہے۔ تو یہاں ریاکاری تو ہوئی مگر ساتھ میں روزہ نہیں ہوا، کیونکہ جب اس نے کھا پی لیا تو روزہ ہی نہیں رہا۔ مگر دوسری عبادتیں جیسے کہ نماز دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تو نماز بھی ہو رہی ہے اور ریاکاری بھی، یہ دونوں ساتھ میں ہو رہا ہے۔ لیکن روزے میں ایسا نہیں ہے، روزہ ہے تو ریاکاری نہیں، ریاکاری ہے تو روزہ نہیں۔ تو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس حدیث کا دوسرا جز ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعمال کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے لیے فرمایا کہ اس کا بدلہ قیامت میں دوں گا، یعنی اس کا بدلہ فرشتوں کو لکھنے کا حکم نہیں ہوا ہے۔ تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر دینے والا جب کسی کو دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ کوئی غریب دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، کوئی امیر کسی کو دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا، کوئی بہت بڑا امیر ہو تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، تو کوئی پرائم منسٹر یا بادشاہ ہو تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ یہ دنیا کے لوگ جب اپنی اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں تو اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے اور خالق ہے، جب وہ قیامت کے دن روزے کا بدلہ دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق کتنا عطا فرمائے گا یہ اندازے سے باہر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اب یہ روزہ ڈھال ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کن چیزوں سے ڈھال ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں روزہ 3 چیزوں کے لیے ڈھال ہے۔ پہلی چیز خواہشات نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے۔ چنانچہ جس شخص کو بھی خواہشات نفسانیہ تنگ کرے، پریشان کرے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ ایسے لوگوں کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ دوسری چیز دنیاوی پریشانی اور مصائب سے روزہ ڈھال ہے،
اس لیے جو انسان کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تیسری چیز جس سے روزہ ڈھال بنے گا، قیامت میں جہنم کے عذاب سے روزہ دار کے لیے ڈھال بنے گا۔ تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔